وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بہت مختصر یہ حدیث ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نیکی میں سے کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، لا تحقرن من المعروف شیئا۔ معروف کے معنی ہے نیکی، نیکی میں سے کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، ولو ان تلقا اخاک بوجہ طلیق، اگرچہ کہ وہ نیکی یہی ہو کہ اپنے کسی بھائی سے ہنسمکھ چہرے کے ساتھ ملاقات کر لو۔ کوئی آدمی کسی سے ملتا ہے، ہنسمکھ چہرے کے ساتھ مل لیا، خوشی کا مظاہرہ کر دیا، اس کی کچھ آؤ بھگت کر دی، استقبال کر دیا، الفاظ ایسے بول دیے کہ اس کا دل خوش ہو گیا۔ یہ اگرچہ بہت معمولی سی ایک چیز ہے، لیکن اللہ کے نبی کہتے ہیں اسے بھی حقیر نہ سمجھو۔ نیکیاں بہت ساری ہیں، لیکن معلوم نہیں کہ اللہ کے نزدیک کون سی نیکی کام آ جائے۔ اللہ کے پاس اصول یہ ہے جو نیکی اخلاص کے ساتھ کی جاتی ہے اللہ کے پاس وہ قبول ہو جاتی ہے، اگرچہ وہ چھوٹی ہو، معمولی ہو، حقیر ہو، اور ہم اسے سمجھیں کہ اس کا کوئی مقام نہیں ہے، لیکن اگر اس کے اندر اخلاص ہے تو اللہ قبول کر لیتے ہیں، اسی سے مغفرت ہو جاتی ہے۔ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کچھ اپنی عبادتوں کو، اپنے کچھ خدمات کو، معروفات کو سمجھتا ہے کہ بہت بھاری بھاری میں کام کر رہا ہوں، اسے امید یہ ہو جاتی ہے کہ شاید اس سے میری مغفرت ہو جائے، اس سے میری مغفرت ہو جائے، میں نے یہ کام کیا، میں نے وہ کام کیا، لیکن اللہ کے پاس اس کا کوئی مقام ہی نہیں ہوتا۔ اور بعض چیزوں کو انسان سمجھتا ہے کہ یہ کچھ نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اسی میں اس کے لیے اللہ تعالیٰ بھلائی مقدر کر دے اور نجات کا سامان پیدا کر دے۔ اس لیے کسی بھی اچھائی کو، معروف چیز کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اور اسی سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ کسی اپنی بات کو بہت بڑی بھی نہیں سمجھنا چاہیے، اسے کہ کیا معلوم کہ اللہ کے نزدیک کون سی نیکی کام آئے گی، کون سی نیکی کام نہیں آئے گی۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت کتابیں لکھی، آپ کو بھی معلوم ہے، کہتے ہیں کہ 1000 کتابیں لکھی انہوں نے ایک اور کتاب بھی لکھی، اس کا نام ہے ان کتابوں میں سے حیات المسلمین، چھوٹی سی کتاب ہے، عوام کے لیے لکھی ہے، اور اس کے اندر احادیث کو جمع کیا گیا ہے مختلف عنوانات کے تحت میں۔ کل 20 سبق ہیں اس کے اندر، 20 عنوانات، اور اس کے اندر انہوں نے احادیث کو جمع کیا۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے خلیفہ تھے، وہ کہتے ہیں کہ جس زمانے میں حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی یہ کتاب لکھ رہے تھے، میرا جانا آنا ہوتا تھا، بہت مصروف رہتے تھے، بہت دل لگا کر وہ کتاب لکھ رہے تھے، اور یہ فرماتے تھے کہ بھئی کسی اور کتاب کے بارے میں تو نہیں کہہ سکتا، لیکن مجھے اس کتاب کے بارے میں امید بنتی ہے کہ شاید اس سے میری مغفرت ہو جائے۔ حالانکہ انہوں نے کتنی بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، تفسیر لکھی ہے، احادیث کی کتابیں لکھی ہیں، فقہ پر کتابیں ان کی موجود ہیں، ہر موضوع پر ان کی کتاب موجود ہے، بڑی بڑی کتابیں موجود ہیں،
اور بڑے عالیشان مضامین والے، اور ایسی ایسی کتابیں بھی موجود ہیں کہ علماء کو بھی سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ کتاب بہت آسان ہے، ہر عامی سے عامی بھی اس کو پڑھ سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ مجھے اس کتاب کے بارے میں امید ہوتی ہے کہ اللہ اس سے میری مغفرت کر دیں گے۔ تو دیکھو، معلوم نہیں کہ کس سے اللہ تبارک و تعالی ہماری مغفرت کر دے۔ اصول وہی ہے جو بتایا، اخلاص والے عمل میں اللہ تبارک و تعالی یہ قوت پیدا کر دیتے ہیں۔ جس کے اندر اخلاص نہیں ہوتا، وہ بڑے سے بڑا عمل ہو لیکن اس کا کوئی مقام نہیں ہوتا۔ ایک بزرگ گزرے ہیں، بہت معروف، بہت مشہور، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، سب ان کو جانتے ہیں۔ ان کا بھی ایک عجیب و غریب عمل تھا جو ان کو یہاں پہنچا دیا۔ کہتے ہیں کہ جنید بغدادی کسی زمانے میں پہلوان تھے، کشتیاں کرتے تھے، اور وہ اس زمانے کے کسی بادشاہ کے پہلوان تھے، یعنی بادشاہ نے ان کو اپنے پاس تنخواہ دار بنا کے رکھا تھا، اور جب کبھی کشتیاں ہوتی تو اعلان کیا جاتا کہ جنید بغدادی کی کشتی ہوگی، اور بڑے بڑے پہلوان ان کے مقابلے کے لیے آتے، اور جو بھی آتا ہار کے جاتا۔ اتنے بڑے پہلوان تھے، جو بھی آتا ہار کے چلا جاتا۔ زمانہ ایسا گزرتا رہا۔ ایک بار ایک آدمی جھنگر پہلوان، کون؟ جھنگر پہلوان، وہ بادشاہ کے پاس میں آیا، آ کر کہنے لگا کہ میں ایک پہلوان ہوں، آپ کے جنید سے میرا مقابلہ کرا دیجیے۔ بادشاہ دیکھ کے حیرت کرنے لگا، ارے یہ آدمی میرے جنید سے مقابلہ کرے گا؟ وہ جنید کہ جو سامنے آتا ہے اس کو پچھاڑ دیتا ہے۔ اب یہ ایسا ہے، یہ تو ان کی انگلی سے دب جائے، اور یہ کہتا ہے کہ جنید سے مقابلہ کروں گا۔ اس سے پوچھ پاچھ کی، کہا نہیں میں پہلوان ہوں، آپ کشتی کرائیے دیکھیے۔ خیر بادشاہ کو سمجھ میں آ گئی بات، اور اعلان کر دیا گیا فلاں تاریخ کو جنید بغدادی کا فلاں آدمی سے مقابلہ ہے۔ اب ہزاروں لوگ جمع ہو گئے جہاں وہ کشتیاں ہوتی تھی۔ جب کشتی کرنے کے لیے جنید بغدادی اکھاڑے میں اترے تو یہ آدمی کو بھی اتارا گیا۔ سارے لوگ ادھر ادھر بیٹھ کر تماشا دیکھنا چاہ رہے تھے۔ یہ آدمی اندر گیا اکھاڑے میں، اور جنید بغدادی کو جا کر کہا، جنید مجھے اچھی طرح معلوم ہے میں تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتا، میں تو کوئی پہلوان نہیں ہوں، میری حالت تو آپ دیکھ رہے کہ میں تو بے دم انسان ہوں، آپ کا کیا مقابلہ کر سکتا ہوں، لیکن ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میرے بیوی بچے کئی دنوں سے فاقے میں ہیں، اور کمانے کھانے کا کوئی نظام سلسلہ نہیں ہے، میں بہت پریشان ہوں۔ تو میں نے سوچا کہ ذرا آپ سے کشتی کروں گا اور آپ سے درخواست کر لوں گا کہ آپ میرے سامنے دب جائیں، میرے سامنے آپ گر جائیں، میں آپ کے سینے پہ سوار ہو جاؤں، اور بادشاہ مجھ کو انعام دے دے کہ میں نے جنید کا مقابلہ کر کے جیت لیا ہے۔ اس کے لیے اکھاڑے میں آ گیا ہوں، اور ایک بات آپ کے کان میں کہتا ہوں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا آدمی ہوں۔ اب آپ کی مرضی، مجھے گرانا چاہتے ہیں گرا دیجئے، اٹھانا چاہتے ہیں تو اٹھا دیجئے۔ جنید بغدادی نے جب یہ سنا، ایک طرف تو فقر و فاقے کا حوالہ، اور اس سے بڑھ کر یہ حوالہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے آدمی ہیں، سید خاندان۔
اب جنید بغدادی نے کہا کہ چلو مقابلہ کریں گے۔ اب کچھ دیر تک تو اکھاڑے میں دونوں کا مقابلہ چلتا رہا، پھر اچانک جنید بغدادی گر گئے اور وہ آدمی ان کے اوپر سوار ہو گیا۔ سارے لوگ چیخنے لگے کہ یہ کیا ہم تماشا دیکھ رہے، الٹا تماشا۔ جنید تو کسی سے گرتے نہیں، وہ تو کبھی مغلوب نہیں ہوتے، آج یہ کیا ہو گیا؟ لوگوں نے شور مچایا اور کہا کہ نہیں کوئی بات ہے، دوبارہ مقابلہ کرو۔ بادشاہ نے حکم دے دیا، بادشاہ بھی وہاں ہوتا تھا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ بھائی بات لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، دوبارہ مقابلہ ہو۔ دوبارہ بھی مقابلہ کرتے کرتے جنید بغدادی اچانک گر گئے، وہ آدمی ان کے اوپر سوار ہو گیا۔ پھر تیسری دفعہ مقابلہ کرایا، ویسے ہی ہوا۔ اب مجبور ہو کر بادشاہ نے اس آدمی کو انعام دیا اور وہ چلے گئے۔ یہ ایک معاملہ ہوا۔ رات میں جب جنید بغدادی اپنے گھر گئے اور آرام کرنے لگے تو خواب میں دیکھا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جنید تم نے میرے خاندان کی عظمت رکھ لی، میرے خاندان کے ایک فرد کی عظمت، لہذا اللہ نے تم کو قبول کر لیا ہے۔ بس یہ خواب تھا۔ خواب کے بعد ان کی حالت چینج ہونے لگی اور ان کا دل یہ کشتی سے دور ہونے لگا، اہل اللہ کی طرف ہونے لگا۔ پھر ہوتے 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 اہل اللہ کی صحبتوں میں رہنے لگے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اس زمانے کے سید الطائفہ ہو گئے، یعنی اولیاء اللہ کے سردار بن گئے۔ اللہ نے اتنا بڑا مقام ان کو دے دیا۔ آج بھی ہم ان کا نام لیتے ہیں، مسجدوں میں ان کا نام ہے، ممبروں پر ان کا نام ہے، کتابوں میں ان کا نام ہے، شروحات حدیث میں ان کا نام ہے، فقہی کتابوں میں کسی حوالے سے ان کا نام ہے۔ اتنا بڑا نام اللہ نے ان کو دنیا میں عطا کر دیا۔ آخرت میں جو ہوگا تو وہ ہوگا۔ دیکھو ایک عمل ہے، بظاہر تو معمولی عمل ہے، کیا بڑی بات تھی، لیکن اسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑا مقام عطا کر دیا۔ یہی جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا قول کتابوں میں نظر سے گزرا۔ انہوں نے فرمایا جب ان کا انتقال ہو گیا تو انتقال کے بعد کسی بزرگ کے خواب میں وہ آئے تھے، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کا انتقال ہو گیا تھا، اللہ کے دربار میں آپ کی پیشی ہوئی ہوگی، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ جنید بغدادی کہنے لگے وہ ہمارے وہ علوم، وہ مکاشفات، وہ عجیب و غریب انکشافات، یہ سب کچھ کام نہیں آئے۔ وما نفعنا الا رقیعات، ہمیں تو صرف وہ جو ہے ٹوٹی پھوٹی کچھ رکعتیں کام آ گئی جو تہجد کے وقت میں اٹھ کے پڑھ لیا کرتے تھے۔ اب دن بھر عجیب و غریب علوم بیان کرتے تھے، انکشافات بیان کرتے تھے، حیرت انگیز علوم ان کی زبان سے نکلتے تھے، لوگوں کے قلوب کو تقویت ملتی تھی، ایمان کو جلا ملتا تھا، لوگوں میں تقوی و طہارت پیدا ہونے کا ذریعہ بنتی تھی۔ کہتے ہیں کچھ کام نہیں آیا، وہ جو بڑے بڑے علوم تھے، بڑی بڑی خدمات تھی، ہمیں کام آئی تو چل ٹوٹی پھوٹی رکعتیں کام آ گئی۔ وما نفعنا الا رکیعات، یہ لفظ آیا ہے۔ رکع یہ رکوع کی تصغیر ہے، عربی پڑھنے والے جانتے ہیں، رکوع کی تصغیر ہے۔ تصغیر کے اندر تحقیر ہوتی ہے، یعنی اس کے اندر یہ مفہوم ہوتا ہے ٹوٹی پھوٹی حقیر معمولی چند رکعتیں، یہ ہماری کام آ گئی۔ جنید بغدادی نے سوچا بھی نہیں ہوگا یہ کام آئے گی اور اس سے مغفرت ہو جائے گی، جبکہ ان کے وہ علوم اور وہ عجیب و غریب ان کے حالات، اس میں سے کچھ کام نہیں آیا، کام آیا تو یہ کام آ گیا۔ اسی اللہ کے نبی نے کہا کسی بھی چیز کو حقیر نہ سمجھو، ہاں جو بھی ہم کر رہے ہیں اسے سمجھو کہ بھائی ہم اللہ کے شایان شان تو نہیں کر سکتے، لیکن جو بھی کرنا ہے کرتا رہے، معلوم نہیں کس عبادت اور کس نیکی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش فرما دے۔ اس میں دو سبق مل گئے، ایک تو یہ ہے کہ کسی بھی نیکی کو حقیر سمجھ کر نہ چھوڑو، چھوٹی سے چھوٹی بھی ہو کرو، لوگوں سے اچھے اخلاق کا برتاؤ کرو،
ہنسمکھ چہرے سے بات کر لیا کرو، کسی کے دل کو خوش کر دیا کرو، کوئی اچھی بات کسی سے کہہ دیا کرو، یہ سب نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، بڑی عبادتیں ہیں، نماز ہے، تہجد ہے، ذکر ہے، تسبیحات ہیں، اور جو ہے دین کی خدمتیں ہیں، دعوت ہے، تبلیغ ہے، تصنیف ہے، تالیف ہے، بہت ساری خدمات ہیں، کرو، سب کرو، سب کرتے رہنا چاہیے، لیکن کسی پہ بھروسہ نہیں کر سکتے، معلوم نہیں کون سی عبادت کام آ جائے، ہم جسے معمولی سمجھتے ہیں ہو سکتا ہے وہ کام آ جائے اور وہ کام نہ آئے جس کو ہم بڑی سمجھ رہے ہیں۔ یہ ہے سبق جو اس سے ہم کو مل رہا ہے۔ دوسرا سبق یہ مل رہا ہے کہ اپنی کسی بھی عبادت اور نیکی پر فخر نہیں کرنا چاہیے۔ معلوم نہیں کہ ہم جس کو بہت بڑی سمجھ رہے ہیں اللہ کے پاس اس کا کچھ بھی مقام نہ ہو۔ اب جیسے جنید بغدادی کہہ رہے ہیں کچھ کام نہیں آیا، کام آیا تو وہ چند ٹوٹی پھوٹی رکعتوں والا معاملہ کام آ گیا، باقی کچھ نہیں کام آیا۔ اس لیے اپنی کسی بھی عبادت پر فخر، ناز، غرور نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے اور سمجھ اور ان باتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔